زندگی میں ایک خلش ہمیشہ رہے گا. آپ نے سنا ہوگا بھی حال ہی میں پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو چکا ہے. بہت بڑے پیر تھے. انہوں نے 100 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اس سے بھی زیادہ خواب میں زیارت کی. اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے. اور وہ انجینئر تھے, انجینئر. اور معمولی انجینئر نہیں, چیف انجینئر, یعنی انجینئروں کا ہیڈ تھا. ان کے زیر نگرانی میں بہت سارے انجینئر ہوا کرتے تھے. اور ایک جگہ میں نے سنا کہ 90 کی دہائی میں اس وقت روپے کی بھی بہت قدر ہوا کرتی تھی. 58 54 1 پیسہ 2 پیسہ 50 پیسہ. اس دور میں حضرت کے بارے میں فرماتے کہ روزانہ 1 لاکھ روپے کی آمدنی تھی ان کی. 1 لاکھ روپے کی آمدن تھی. اور مہینے میں کتنا دن ہوتا ہے؟ 30 یا 29, یعنی 30 لاکھ روپے ان کا مہینہ کا تنخواہ. لیکن اللہ نے ایسا نوازا, اور ماشاءاللہ انجینئرنگ کے ساتھ ساتھ انہوں نے باقاعدہ کسی مدرسے سے بیٹھ کر تعلیم حاصل نہیں کی. یعنی کلاس میں بیٹھ کر پرائیویٹ استادوں سے 2 گھنٹے انجینئرنگ بھی پڑھتے تھے, اور شام کے وقت مدرسے میں 2 گھنٹے پرائیویٹ اساتذہ سے بات کر کے انہوں نے دینی تعلیم حاصل کی. اسی طرح مولانا بھی بن گئے, انجینئر بھی بن گئے, اور قرآن کے حافظ بھی تھے. اور انہوں نے اپنی زندگی میں کہا کہ میں 40 سال کی عمر کے بعد دنیا کمانا چھوڑ دوں گا. 40 سال کی عمر کے بعد میں دنیا نہیں کماؤں گا, میری زندگی اللہ کے نام پہ وقف ہے. پھر ایسا اللہ کو منایا, ایسا منایا, ایسا منایا کہ اللہ ان پہ چھا گئے اور وہ لوگوں پہ چھا گئے. اللہ ان پہ چھا گئے اور وہ لوگوں پہ چھا گئے. اور 40 سال کے بعد انہوں نے یہ وعدہ پورا کر کے دیکھا ہے کہ انہوں نے دنیا نہیں کمایا. اور ماشاءاللہ انتقال بھی 22 جمادی الثانی, جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وفات بھی ہے. اور سلسلہ نقشبندیہ کا تعلق بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی. وفات بھی بہت بڑے پیر, صرف پاکستان نہیں, ہندوستان, بنگلہ دیش, انڈیا, ملیشیا, تھائی لینڈ, پوری دنیا کے لوگ ان کے. اور بڑی کمال کی بات یہ ہے کہ عام پیروں کے مرید جو ہوتے ہیں وہ عام لوگ ہوتے ہیں, جاہلوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے. لیکن حضرت کے مریدوں میں تعداد زیادہ تر علماء کی ہے, شیخ الحدیث کی ہے, شیخ التفسیر کی ہے, مدرسے کے محتممین حضرات کے, بڑے بڑے مولانا ان کی کیا ہے, مرید ہے, ان سے بیعت ہے. تو وہ اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے, نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں, نہ کسی کا دل کا قرار ہوں. سبحان اللہ, مجھے تو بہت اچھا لگا یہ. نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں, نہ کسی کا دل کا قرار ہوں, جو کسی کے کام نہ آ سکے میں وہ ایک مشت غبار ہوں. کوئی مجھ پہ آنسو بہائے کیوں, وہ کہتے ہیں کہ لوگ مجھ پہ کیوں آنسو بہائیں گے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پر انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا. دارالعلوم دیوبند میں سیمینار تھا, سیمینار, جلسہ ہو رہا تھا. جلسے کے دوران خبر پہنچی کہ پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ وفات پا چکے. سارے علماء رونے لگ گئے. کوئی مجھ پہ آنسو بہائے کیوں, کوئی مجھ پہ دید جلائے کیوں, کوئی مجھ پہ آنسو بہائے کیوں, کوئی مجھ پہ دید جلائے کیوں, کوئی مجھ پہ پھول چڑھائے کیوں. میں وہ بے کسی کا مزار ہوں, میں وہ بے کسی کا مزار ہوں. میرا رنگ روپ بدل گیا, چیف انجینئر تھا, میں مولانا بن گیا, حافظ قرآن بن گیا. میرا رنگ روپ بدل گیا,
میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا، دنیا مجھ سے خفا ہو گئی ہے، ملا بن گیا۔ ملا دقیانوس ہوتا ہے، چھوٹی سوچ والے لوگ ہوتے ہیں، ملا چھوٹی سوچ والے۔ وہ کہتے ہیں شلوار ٹخنے سے اوپر کرو، لوگ چاند میں پہنچ گیا، ابھی تک شلوار کے پیچھے پڑا ہوا ہے، شلوار کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ ہر جمعے میں کہتا ہے کہ بھائی ٹخنے کھلا رکھے۔ دنیا چاند پہ چلے گئی ہے اور ملا صاحب ٹخنے کو چاند پر لے جانے کے چکر میں۔ میرا رنگ روپ بدل گیا، میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا، جو چمن خزاں سے اجڑ گیا، جو چمن خزاں سے اجڑ گیا، میں اسی کے فصل بہار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بڑا اللہ کے ولی تھے، دنیا سے چلے گئے، گل گئے گلشن بھی گئے، اور ہمارے استاد کہتے کہ گل کے پتے بھی گئے، گل گئے گلشن بھی گئے اور گل کے پتے بھی گئے۔ ابھی جو رہ گئے، نہیں بولنا چاہیے لیکن شعر ہے، ابھی جو رہ گئے سب کے سب الو کے پٹھے رہ گئے۔ ہمارے استاد کہتے تھے گل گئے گلشن بھی گئے، گل کے پتے بھی گئے، ابھی جو رہ گئے سارے الو کے پٹھے رہ گئے۔ تو اللہ والے لوگ جا رہے ہیں، موت العالم کا موت العالم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عالم کی موت سارے عالم کی موت ہے، ایک عالم کی موت سارے عالم کی موت۔ اور سننے میں آ رہا ماشاءاللہ ان کی قبر سے خوشبو بھی آ رہی ہے، خوشبو بھی آ رہی ہے۔ اور جاتے جاتے اللہ والوں کے دل گواہی دے دیتے کہ اب ہمارا آخری وقت ہے، اور سب سے معافی مانگ رہے ہیں حضرت کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی خطا ہو گئی تو اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو، اللہ کے واسطے۔ اللہ والوں کی نشانی یہ ہے کہ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔